نبوت کا تاج پہنایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کا نام لیجئے، اس کا نام پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ آئے، پھر آپ نے جو قرآن، اسی لیے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں بہت لڑائیاں تھیں اوس و خزرج میں، ان کو زمینیں نہیں بانٹی، ان کو پیسے نہیں بانٹے کہ لڑو مت، یہ لے لو یہ لے لو، نہیں، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، اور نماز کے بعد خود آپ نے تعلیم کا حلقہ لگایا اور اس تعلیم کے حلقے میں قرآن سکھایا اور فرمایا بعثت معلما، انما بعثت معلما، کہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی سیکھنا ہے سکھانا ہے، سیکھنا ہے سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو، لیکن جس دن سے دنیا بنی اور جب سے یہ سارا سنسار اور تمام انسان بنو نوع انسان ہر زمانے میں حق اور ناحق، صحیح اور غلط، ایمان اور کفر، صداقت، خیانت، امانت کے خلاف، جھوٹ، ظلم، تعدی، عدل، انصاف، حقوق کی پامالی، حقوق کی ادائیگی، ہر زمانے میں، اور 10-20 آدمی نہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں نے پوری دنیا میں اب تک جتنا حق اور ناحق جتنا ایمان اور کفر، جتنا علم اور جہالت، جتنا اللہ کا دھیان اور اللہ سے غفلت، جتنی اخلاق کی بلندی اور اخلاقی گراوٹ، جتنی معاشرت کی پاکی اور معاشرت کی گندگی، جو کچھ دنیا میں وجود میں آئی وہ اسی انسان کے استعمال کے نتیجے۔ یہ استعمال ہوا ہے سر سے لے کر پیر تک اعضاء سے، اس کے دل کی دنیا، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر، یہ حق میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، وعدک حق، قولک حق، لقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ یہ آپ کی زبان مبارک پر کلمات ہوتے تھے۔ اسی کے ساتھ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت میں، اندھیرے میں، بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت میں جب یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، کیونکہ اس کے بعد جو عمل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حضرت نے ہم کو بتایا۔ اس لیے میرے دوستو، اصل تو ہمیں سیکھنا ہے،
سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، کتنی بڑی سعادت، کیسی بڑی نعمت کہ اللہ خود اکملت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو وہ میں دیتا، لیکن اللہ کے یہاں سب سے بڑی نعمت ایمان اور ایمان کی محنت، اللہ کا علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ حضور نے صحابہ کو کہ نماز کے بعد اب تعلیم لے کر بیٹھے، آپ نے سکھایا، اور پھر صفہ پر حلقے لگتے تھے، یہاں تک کہ اہل بیت وہ بھی وہاں سیکھتے تھے، اور صحابہ نے ایسا قرآن سیکھا، اور پھر اس قرآن کو دنیا میں، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، لیکن دوستوں یوں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے دلوں کے رخ کو قرآن کی طرف کرنا ہے۔ مجھے زندگی کا راستہ جو ملے گا، جس زندگی کے اللہ کے انعامات کے وعدے ہیں، دنیا میں سکون اور چین اور برکتیں، دعاؤں قبولیت ہے، سکرات سے لے کر اللہ کے سامنے کی پیشی تک، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی جو رہبری ملے گی وہ قرآن سے ملے گی۔ اس لیے مجھے اپنی زندگی کا رخ قرآن کی طرف، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے۔ ہم دنیا بھر کی پتہ نہیں کیا وائی چیزیں سمجھتے ہیں، اور ہم کو نہیں آتا، نہیں سمجھتے، اللہ جزائے خیر دے، قرآن نے خود ہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو جانتے ہیں ان سے پوچھا کرو، تاجر اپنی شریعت علماء سے پوچھے جو قرآن نے بیان کیے، کہ جن کے بڑے درجے بیان کیے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مائی کے پوت ہیں، رجال جن کو کہتے ہیں مرد، کہ ان کے کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے، اللہ کو نہیں بھلاتے، وہ قرآن میں اس کے فضائل، اسی لیے صرف محنت مزدوری کرنے والوں کے فضائل، پسینے پسینے اور تھک کے چور ہو جاتے ہیں، کہ ابھی پسینہ نہیں سکا، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ جب وہ صحیح معنی میں مزدوری کرتا ہے، شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ، اسی لیے ہمارا سب سے پہلا مسئلہ وہ دین سیکھنا ہے۔ اللہ نے تو میں نے عرض کیا کہ جتنا حق اور ناحق، جتنا ایمان اور کفر، جتنی توحید و شرک، جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبیوں کا اتباع، اور نبیوں کے ساتھ کی دشمنی اور نبیوں کو شہید کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، وہ سارا سب کچھ اس انسان ہی کے استعمال سے وجود میں آیا ہے۔ اس کا استعمال صحیح ہو جائے، کرم والا ہے کرم، اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، خود ارحم الراحمین، ہمارا رب ارحم الراحمین، اور کس کی امت میں رحمت للعالمین، دو رحمتوں کے بیچ میں، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اللہ نے ہم پر تو یہ نا کہ اب اس زندگی کو سیکھنا ہے، اس کے لیے تیسرا کار میں نے کیا کہ بحیثیت انسان ہونے، اور پھر یہ سارا جو کچھ ہے سب تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے نکلتا ہے، تمہارے حق، اس کی کرنیں، اس کی روشنی، اس سے ساری چیز، پانی تمہارے لیے برستا ہے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہے، اناج اور پیداوار تمہارے لیے، اور یہ سارا کر کے سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف ہماری ماننے کے لیے،
ہم کو مانو ہماری مانو، ہم کو مانو ہماری مانو، ہم کو مانو ہماری مانو، اور پھر مانگو تو ہم سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سخت قحط سالی ہوئی تھی، پیداوار نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مصر والوں سے کہ بھئی ہمارے یہاں بھوک مرا ہے، آج لوگ مر رہے ہیں، تم اپنے یہاں سے کچھ غلہ اور اناج وغیرہ بھیجو۔ وہاں سے آنا شروع ہوا، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں ہزار دسترخوان پر۔ لیکن ایک صحابی کو زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے، اسے عمر کو کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا گئے صحابی، اٹھ کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ خواب یہ دیکھا ہے۔ حضور فرمایا کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہاں قرآن نے کہا جب تمہارے میں کوئی مسئلہ آئے، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مسئلے کا حل اللہ کے ہاں سے ملے گا، نبی کے راستے سے ملے گا۔ ادھر ادھر مت بھاگو، تم یوں کر دو اور تم یوں کر دو، یہ تو اور پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے کو مسجد میں جمع کر لیا۔ بھائی یہ خواب دیکھا ہے، حضور فرما رہے ہیں جس نے بھی میری جو چیز خلاف شرع حضور کی کے خلاف کی دیکھی وہ بتا دو۔ سب نے ایک زبان، امیر المومنین آپ 100% ظاہر باطن، خلوت میں جلوت میں، اندھیرے میں اجالے میں، امت کے ساتھ اپنے گھر ہر ایک کے ساتھ 100% حضور کا نمونہ ہے، اور جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ جب سب نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین بھی معاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ یہ جو آپ نے مصر والوں سے مانگنا شروع کیا اس ارشاد کے خلاف ہو گئی، اس پر اللہ بس یہ عجیب بات ہے، یاد رکھنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی۔ آدمی کے سامنے مسئلے ہوتے ہیں، یہ کروں کہ وہ کروں، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، آدمی کہ یہ طے کر لے کہ جو چیز صحیح اور حق سامنے آئے گی چاہے اس کے لیے جو قربانی لینی پڑے، جان کی، مال کی، جذبات کی، خیالات کی، سردی گرمی برداشت کرنے کی، جس لائن کی بھی، صحیح کو اختیار کروں گا، غلط کو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات آئی اسی وقت بھائی پا فوراً اپنی بات کا احساس ہوا، یہ تو مجھ سے بڑی چوک ہوئی، مصر والوں سے مانگا، مجھے تو اللہ سنا۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اپنی بھول، اپنی چوک کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار رب العالمین، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے اور چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ وہ موسلادھار بارشیں ہوئی اور زمین شرابور اور باغات لہلا اٹھے کہ ہمیں راستہ ہی دیا ہے، دعوت اور دعا، اللہ اور رسول، اللہ کی فرما برداری، نبی کی اطاعت۔
لیکن دوستو یہ تو جب ہوگا جب ہم سیکھیں، ہم جانتے نہیں تو کیا کریں گے؟ کہ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت کے نبی تھے، حضور دعاؤں کے بھی نبی تھے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یعنی ان کے لیے کبھی کبھی اشارے ثواب کے طواف کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب طواف کرتے تھے، کبھی عمرہ بھی کیا کہ کیا ہوا کہ ابو امامہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے امت پر، بہت بڑا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہر قدم پر دعا، ہر قدم پر دعا۔ انہوں نے ایک دن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو بہت ہیں، ہم کیسے یاد کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ۔ یہ کہ ساری دعائیں آ گئی، جتنی خیر مانگی ہے اور جس شر سے آپ نے پناہ چاہیے سب آ گئی۔ اسی لیے کہ سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھتے نہیں۔ اور وہی بات کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن، ایسے خود آپ کی زندگی کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب تک 3 دعائیں نہیں پڑھ لیتے اپنی جگہ سے حرکت نہیں فرماتے۔ اور ہم کیسے بھاگتے ہیں نماز کے بعد؟ حضور دعا کرتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ حضور یہ 3 دعائیں، اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من سواک۔ یہ دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے دوستو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ صرف وقت گزارے، جہاں تک وقت گزارنا ہے اس میں تو ہر مخلوق برابر کی شریک ہے۔ ابھی یہ جو رات شروع ہوئی تو صرف ہماری تبلیغ والوں کی ہوئی، مدرسے اور مسجد والوں کی ہوئی، عام انسانوں کے یہاں بھی رات شروع ہوئی، اور انسانوں سے گزر کر جانوروں کی بھی رات شروع ہوئی، چونٹیوں کی، چوہوں کی، لنگور کی، بندر کی، سب کی رات۔ زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی بنانے کا نام زندگی ہے۔ وہ زندگی جس کی قیمت ملے، وہ زندگی جس پر اللہ کا پیار آئے، وہ زندگی جس پر بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا اور مقرب بن جائے۔ اور وہ سارا یکجائی طور پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے محبوب کون تھے؟ آپ کے اللہ سے زیادہ اللہ کے ہاں حضور سے زیادہ مقرب کون تھا؟ اس لیے ہمارے لیے نمونہ بھیجا اور یوں فرمایا اتبعوا هذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور عجیب کیسی اللہ تو اللہ ہے، امت کو کہا کہ تم اپنے نبی کا اتباع کرو، اور تمہارے نبی اتباع کریں گے اس وحی کا جو میں بھیج رہا ہوں۔ اتبع ما یوحی الیک، پیارے پیغمبر، اور اس کے ذریعے اللہ کا تعلق کیسا بنا کہ جو مسئلہ اللہ سے کہیں گے اللہ کریں گے، اللہ
مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے گئے تھے، حالات بہت امت کے، وہاں کے حجاز مقدس کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا کہ بھائی کیا بات ہے، اللہ بات کہ اللہ تو آج بھی ویسے ہے، یہ ہمیشہ سے اس کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں، کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ پھر امت اتنی ذلیل کیوں ہے، کوئی نوکر رکھنے کو بھی تیار نہیں۔ علماء نے کہا کہ علم نہیں، دین نہیں سیکھتے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں علم تو بہت ہے لیکن سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ یقین کی ہے۔ اور پھر مثال دی مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے، ایک لڑکا نوکری کی تلاش میں یہاں وہاں ہر جگہ سے بھائی جگہ نہیں ہے، بالکل مایوس ہو گیا۔ ایک آدمی نے آواز دی، او چھوکرے، کل صبح کو 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آ جانا، میں تجھے یہ تنخواہ دوں گا۔ جان نہ پہچان، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کبھی کوئی واسطہ پڑا۔ اس لڑکے کو اس آدمی کی بات پر اتنا یقین کہ رات کو سونا مشکل ہو گیا، صبح کب ہو اور نہ جاؤں، اس تنخواہ کی لالچ میں۔ فرمایا ہم کو اللہ کہہ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، تیرے لیے تیرا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ معبود برحق ہے، تمام بندوں کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن میں یوں کر دوں گا وہ یہ کر دیں گے، ارے گھبراؤ مت میں، تو اللہ کہاں گئے؟ اللہ کی ذات و صفات پر اعتماد و یقین، اللہ ہی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے اور سارے سب کچھ سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو آپ کا اتباع کرے ہر قدم پر۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں کہ اگر حضور کہیں مسکرائے ہیں تو اتباع میں صحابہ نے مسکراہٹ بھی کی، جتنا روئے ہیں صحابہ روئے ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہے کہ نعمت کی شکر گزاری، امانت کو امانت داری سے ادا کرنا، سچی بندگی اور نبی کا اتباع، سارے صحابہ، اور ان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنے۔ میرے دوستو یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا کرم کہ ہمارے پاس تو جیسے پکا پکایا، جیسے کوئی کھانا پکانا ہو، بریانی پکانی ہو، شولا پکانا ہو، کوئی سا کھانا پکانا ہو تو اس کے لیے تو بہت سارے مسالے چاہیے، بہت سارا، کتنی آگ اور کتنی بھاپ اور کتنا کیا اور کیا کیا چاہیے، اور بالکل تیار۔ ہمیں اس وقت میں جو اللہ نے کرم فرمایا ہے بالکل پکا پکایا تیار۔ یہ بڑے بڑے ادارے اور یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، یہ ہمارے پرانے قربانیاں دیے ہوئے اور جانیں کھپائے ہوئے تو موجود ہے ہمارے درمیان، ہم سیکھنا چاہیے۔ پکی پکائی بریانی سامیا ہے، پھر بھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے تو مت کھاؤ، تم رہ جاؤ گے۔ اتنا شاندار کام، کیسے اصول، کیسا نہج، کیسی ترتیب اور کیسی قربانی والے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ باتیں کر لی، جیسے آج کل دو باتیں، نماز ختم نہیں ہوئی بھائیو، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، بس ہو گئی، بیٹھ گئے، تقریر ہو گئی، تبلیغ ہو گئی، اتنا نہیں ہے۔ وہاں تو جب کبھی کوئی تقاضا آتا تھا
اب اس تقاضے میں وہ سردی کا موسم ہے، وہ بھوک کا موقع ہے، وہ نیند نہیں آئی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ بچے رو رہے ہیں، ماں شہید ہو رہی ہے، باپ شہید ہو رہا، جوان بیٹا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ایک ایسا مزاج، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی حق، آپ کا ہر ارشاد حق، پیدا اسی لیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا جو ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بنا تھا، پہلے تو وہ دو میں لڑائیاں تھی دو خاندان، لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد جو ماحول بنا، کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی جس کو کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں، وہ آ کر اگر کسی مدینے والے سے پوچھتا بھائی تم کون ہو، جیسے عام لوگوں کی عادت ہے نا، جس کو نہ جان تو پوچھ بھائی آپ کون ہو، پوچھتے ہیں نا، تو کوئی اجنبی آدمی پوچھتا، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مشرک، کوئی پوچھتا، تمام صحابہ کا ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے، نبی کے آنسو میرے آنسو، نبی کی قرن میری قرن، نبی کا درد میرا درد، اور 100% مدینے میں وہی تھی۔ اسی لیے ہماری یہ محنت خالی اتنا نہیں آگے کہہ لیا سن لیا چلے گئے، نہیں، ماحول بنانا ہے، اور ماحول